بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن سر ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین دستور ہے، بہترین طریقہ ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ انہی سارے قرآنوں میں سے ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اعمال کا نچوڑ، سارے اعمال کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس ایک صورت کے اندر انسان کے جتنا بھی زندگی کا جو نچوڑ ہے اس کو بیان کیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ اعمال ہیں تمہاری زندگی کا خلاصہ۔ صرف 4 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر صرف 4 چیزیں ذکر کی ہیں کہ اے میرے بندو، تمہاری زندگی کے اعمال جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی اعمال کرتے ہو، چاہے اس کا تعلق تمہاری زبان سے کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق تمہارے ہاتھ سے کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق تمہاری نظر سے کیوں نہ ہو، تمہارے دل سے کیوں نہ ہو، تمہاری تجارت سے کیوں نہ ہو، تمہارے گھر سے کیوں نہ ہو، تمہاری جہاد سے کیوں نہ ہو، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر بیان کیے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر قسم اٹھائی ہے، زمانے کی قسم، عصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر ساری کی ساری انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں۔ یہ جتنے بھی مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے ہیں نا، یہ جتنی بھی شہرت کے پیچھے بھاگنے والے ہیں نا، یہ جتنی بھی اپنی عزت کے پیچھے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں نا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، پھر کامیاب انسان کون سے ہیں؟ انسان کی زندگی کیا ہے؟ زندگی میں کون سے کام کرے انسان جس سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور جس سے دنیا بھی اس کی ہو سکتی ہے، اور جس سے آخرت بھی اس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا آگے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خسارے میں سے ہیں، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا اور کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ اس خسارے کے اندر نہیں ہیں، اور نہ دنیا کا خسارہ انہیں ہوگا اور نہ آخرت کا خسارہ انہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد کی ہے، ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرا رب جب کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تو آج مسلمان کیوں مغلوب ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان پھر کیوں مغلوب ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی صراحتاً واضح الفاظ ان کنتم مؤمنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فرما دیا کہ تم غالب رہو گے جب تک تم اپنے ایمان کی حالت پر باقی رہو گے۔ تو سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو کہا کہ تم خسارے کے اندر ہو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کو اپنا معبود سمجھنے والے ہیں، اور جو اللہ کو اپنا رب سمجھنے والے ہیں، اور جو قولوا لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک اکیلا معبود ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
کون سے انسان کامیاب ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں۔ میں نے ارشاد فرما دیا کہ ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم مغلوب نہیں ہو سکتے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اسلام کی بنیادیں، ایمان کی بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان واداء الحج۔ ہم ان پر غور کریں، غور کریں، اور یہ بنیادیں ہوں گی تو ہمارے پاس ایمان ہوگا، اور یہ بنیادیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارے پاس ایمان ہوگا۔ یہ ارکان اسلام جو 5 ہیں، سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر روزہ ہے، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے، پانچویں نمبر پر حج ہے۔ ان 5 بنیادوں کو دیکھنا ہوگا تاکہ ہم ایمان والے تو بنے، ایمان لانے والے تو بنے نا۔ الا الذین آمنوا۔ اور دوسری چیز کون سی ہے؟ چار چیزیں بیان کی نا، کہ 4 چیزیں ہیں۔ ایمان تو لے آئے، وہ جو اجتماعی ساری انسانیت کا خسارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا اس سے نکل گئے، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اعمال کو درست کرنا ہے، اپنی زبان کو درست کرنا ہے، اپنی تجارت کو درست کرنا ہے، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، حقوق العباد کی بھی رعایت رکھنی ہے، حقوق اللہ کی بھی رعایت رکھنی ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، غرض کے ہر وہ عمل جو 24 گھنٹے کے اندر ہم سے صادر ہوتا ہے، ہمارا ہر وہ عمل صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قید لگائی ہے۔ ہم اعمال صالحات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو نا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلنحيينه حیات طیبہ، میں دنیا کے اندر اسے پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں، اور میں دنیا کے اندر اسے سکون والی زندگی دے دیتا ہوں۔ آج کدھر ہے سکون والی زندگی؟ آج کہاں ہے پاکیزہ زندگی؟ اور کہاں چلی گئی؟ ہم نے تو دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا معاشرہ تو سارا کا سارا بگاڑ، فساد، شرور کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ اور کدھر ہے سکون، کدھر ہے اطمینان؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قید لگائی ہے۔ اعمال کو درست کرنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اور باقی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قسم کی تھوڑی نرمی بھی رکھی ہے، اور ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے سختی بھی رکھی ہے۔ اور جب حق سامنے آ جائے نا تو حق کا ساتھ دینا ہے، حق بولنا ہے، اور جو کوئی حق والی بات ہونا تو اسے ڈٹ کر بیان کرنا ہے، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور پھر صبر بھی کرنا ہے، ایسا نہیں۔ یہاں اشارہ ملتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں اور جو وہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں، یہاں اشارہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر تکالیف آئیں گی، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اور ان کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ یہ دنیا انہیں تنگ کرے گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو لازم پکڑنا ہے، اور جس نے صبر کو پکڑ لیا نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے صبر کے دامن کو پکڑ لیا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر پھر میری رحمتیں ہی رحمتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے کے سارے اعمال کا نچوڑ، سارے کے سارے کے جتنے بھی ہماری زندگی کے اندر درپیش آنے والے اعمال ہیں وہ اس صورت کے اندر بیان کر دیے کہ تم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔